فٹکڑی سے علاج کے بارے میں بات کریں گے کہ بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج آپ صرف اور صرف پھٹکڑی سے کر سکتے ہیں، اور پھٹکڑی سے کیا جانے والا علاج بھی 100% انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے کامیاب ہوگا۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ آیا کہ پھٹکڑی ہے کیا، اس کے دیگر نام کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے۔ پھٹکڑی ایک عام، سستی اور ہر چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں بھی دستیاب ہونے والی چیز ہے۔ یہ شکل، ذائقے اور رنگ اور قوام کے اعتبار سے جو ہے اس کی مختلف اقسام ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم اس کی جو ہے وہ صفات کی بات کریں تو یہ بے حد شفاف ہوتی ہے، ذائقہ بھی اس کا جو ہے وہ قدریں شیریں ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس کے جو ہے وہ مرکب کی بات کریں، یہ کہ پھٹکڑی کے اندر کیا ہوتا ہے، تو مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایلومینیم اور تیزاب گندھک کا مرکب ہے۔ ایلومینیم اور تیزاب گندھک کا پھٹکڑی جو ہے یہ مرکب ہے۔ یہ دو بڑی چیزیں پھٹکڑی میں پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم اس کے مقام اور پیدائش کی بات کریں تو پھٹکڑی عام طور پر جو ہے وہ کانوں سے ملتی ہے، کانوں میں دستیاب ہوا کرتی تھی، مگر بعد میں چند لوگوں نے اس کو جو ہے وہ معدنی ایشیا سے تیار کرنا شروع کر دیا۔ اب تو کالا باغ میں جو ہے وہ انہوں نے کارخانے لگا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ فرانس میں، اٹلی میں، جرمن میں بے شمار لوگوں نے کارخانے لگائے ہیں اور پھٹکڑی تیار ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں کہ اس کا مزاج کیا ہے، تو پھٹکڑی کا یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ پھٹکڑی کا جو مزاج ہوتا ہے یہ گرم اور خشک ہوتا ہے، اور یہ اول درجہ کی گرم شمار کی جاتی ہے۔ اس لیے اس کی جو زیادہ مقدار ہے، ضرورت سے زیادہ جو اس کی مقدار ہے، اس کا استعمال جو ہے وہ صحت کے لیے مضر ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی خوراک کی بات کریں تو عام طور پر جو اس کی خوراک استعمال کی جاتی ہے وہ 1 رتی سے 5 رتی استعمال کی جاتی ہے، اور وہ عموماً جو ہے وہ تر چیزوں کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے، چاہے اس کا جو پروسیس ہے تیاری کا جو مرضی پروسیس ہو۔ اگر ہم اس کے ناموں کی بات کریں تو پھٹکڑی جو ہے وہ مختلف ناموں سے جانی جاتی ہے۔ جو برصغیر پاک و ہند میں سب سے مشہور ہے وہ پھٹکڑی ہی ہے۔ اس کے علاوہ زاج، ذاک، زرہج اور شب یمانی، یہ جتنا پھٹکڑی فیمس ہے اتنا ہی شب یمانی بھی، یہ بھی کافی برصغیر پاک و ہند میں اس کا نام جو ہے وہ بھی فیمس ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ پھٹکڑی سے ہم کن بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جس بیماری کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ ہے مالی خولیا۔ مالی خولیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں مریض اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ بس جو ہوں میں ہی ہوں، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، بالکل وہ ہے اپنی لائف انجوائے کرتا ہے، کسی کی سنتا ہی نہیں ہے۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر خوف، ڈپریشن، ٹینشن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ گھبراتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ جب زمین پر چلتا ہے تو وہ یہ گمان کرتا ہے کہ کہیں میں زمین کے اندر دھنس نہ جاؤں، یا پھر وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں آگ میں جل کے مر نہ جاؤں، ڈوب کر نہ مر جاؤں، میرے اوپر آسمان نہ گر پڑے، میرا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے۔ اس طرح کے ذہن میں خیال آتے رہتے ہیں۔ عام طور پر جو مالی خولیا ہے یہ ایک قلبی بیماری تصور کی جاتی ہے، کیونکہ جو دل ہوتا ہے یہ بھی دماغ کے تابع ہوتا ہے، لیکن جو ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ دماغ کا ہی کیا جاتا ہے۔ تو اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی، بے حد جو ہے وہ کسی سے محبت میں دھوکا، اور کسی قریبی عزیز کا بچھڑ جانا، یا کہ ایکسیڈنٹل پرابلم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دماغ میں رسولی وغیرہ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، دماغ میں جو ہے وہ بلڈ کلاٹنگ کی وجہ سے بھی، کئی اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو میں ڈسکس کرنے لگا ہوں، کیونکہ ہمارا مین مقصد ہے صرف بیماری کے بارے میں بتانے کے بعد اس کے علاج پہ فوکس کرنا، تو میں آپ کو جو مین ہمارا مقصد ہے پھٹکڑی سے ہم جو ہے وہ اس بیماری کا کس طرح علاج کر سکتے ہیں۔ تو مالی خولیا کی مختصر تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف جو ہے وہ پھٹکڑی بریاں لینی ہیں۔ پھٹکڑی کی میں نے آپ کے سامنے اقسام بیان نہیں کی، پھٹکڑی 2 طرح کی ہوتی ہیں، یہ بھی سمجھ لیں۔ ایک ہوتی ہے سفید یا شیشہ پھٹکڑی، ایک ہوتی ہے لال پھٹکڑی۔ عام طور پر یہ 2 اقسام ہیں، بعض لوگ پھٹکڑی کی 4 اقسام بھی بیان کرتے ہیں، لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ کافی وقت چاہیے ہمیں۔ لیکن مین 2 ہی اقسام ہیں، پھٹکڑی شیشہ یا سفید اور لال پھٹکڑی۔ آپ نے صرف مالی خولیا کے علاج کے لیے صرف اور صرف جو ہے وہ پھٹکڑی سفید لینی ہے۔ پھٹکڑی سفید لینے کے بعد آپ نے توا گرم کرنا ہے۔ توا گرم کرنے کے بعد اس کے اوپر پھٹکڑی کو ڈال دینا ہے، نیچے ہلکی آنچ جلانی ہے۔ ہلکی ہلکی آگ جب آپ جلائیں گے تو وہ جو پھٹکڑی ہے وہ ساری جو ہے وہ پانی بن جائے گی۔ آگ جلتی رہے، جب پانی خشک ہو جائے گا،
جو ہے وہ پھٹکڑی جو ہے وہ توے کی سطح کو خود بخود چھوڑ دے گی. تو یہ پھٹکڑی بریاں ہوگی. یہ بریاں کرنے کا طریقہ ہے. تو اب آپ اس کو جو ہے وہ خشک ٹھنڈا کر لیں. ٹھنڈا کرنے کے بعد بالکل باریک پیس لیں. 2 رتی کی جو ہے وہ خوراکیں تیار کر لیں. 2 رتی کی. 1 خوراک صبح اور 1 شام مریض کو استعمال کروائیں. لیکن استعمال کروانے کے بعد اوپر سے کم از کم 1 پاؤ گائے کا مکھن اس کو ضرور استعمال کروائیں. انشاءاللہ 1 ہفتے کے استعمال سے یہ جو بیماری ہے مالی خولیا بالکل ٹھیک ہو جائے گی. مریض کو کسی طرح کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا. اگر پرہیز کی بات کریں تو لہسن، پیاز، بینگن، محنت اور اکیلا رہنے سے مالی خولیا کے مریض کو جو وہ پرہیز کرنا چاہیے. کھانے میں وہ تر سبزیاں، جلدی ہضم ہونے والی خشک اور جو ہے وہ کھیر اور مونگ کی دال وغیرہ کھا سکتا ہے. دوسری جو بڑی بیماری ہے وہ ہم جس کا پھٹکڑی سے علاج کر سکتے ہیں وہ نسیان ہے. نسیان آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بھول جانے کی بیماری ہوتی ہے. اس میں مریض نے ابھی کوئی بات سنی یا ابھی کسی سے وعدہ کیا، جو عہد و پیمان کیا، ابھی کوئی بات کہی، فوراً ہی بھول جاتا ہے بالکل. تو اس میں مریض کو کوئی بات یاد نہیں رہتی. یہ مرض اکثر دماغی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے یا پھر دماغ میں بلغمی رطوبت پیدا ہونے کی وجہ سے بھی یہ مرض پیدا ہو سکتا ہے. اس کے لیے پھٹکڑی بہت ہی عمدہ چیز ہے. کرنا آپ نے کیا ہے کہ پھٹکڑی کو ایک پورا دن برہمی کے پانی میں جو ہے وہ کھرل کرنا ہے. اچھی طرح جب کھرل ہو جائے تو اس کی ٹکیاں تیار کر لیں. ٹکیاں تیار کرنے کے بعد اس کو 2 کوزوں کے اندر جو ہے وہ بند کر کے گیلی کمت کر لیں. گیلی کمت کرنے کے بعد صرف 10 سیر 10 کلو اوپلوں کی آپ نے آگ دینی ہے. آگ دینے کے بعد جب وہ بس تیار نکال لیں، اس کے بعد جو ہے وہ 2 رتی خوراک صبح شام جو ہے وہ آپ اس کو دودھ یا مکھن کے ساتھ استعمال کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرا نسیان کے لیے نسخہ ہے پھٹکڑی کے حوالے سے، وہ جو پہلے ہم نے بیان کیا مالی خولیا کے علاج میں پھٹکڑی بریاں والا، وہ اگر آپ 1 رتی جو ہے وہ صبح شام استعمال کروائیں دودھ کے ساتھ تو بھی اس کے علاج میں یہ آ جاتا ہے. روتانا بھی کہا جاتا ہے اور بھی اس کے کئی، نائٹ بلائنڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے اور بھی اس کے کئی دیگر نام بھی موجود ہیں. تو کیونکہ یہ مرض عام طور پر گرمیوں کی نسبت سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے، تو لیکن اسی لیے شاید پھٹکڑی جو ہے وہ اس کا کامیاب ترین علاج ہے. تو اس بیماری سے آپ خوب واقف ہیں کہ جیسے جیسے رات ہوتی جاتی ہے مریض کو نظر آنا بند ہوتا جاتا ہے. یہی اس کی علامات ہیں کہ مریض کو رات کے وقت نظر نہیں آتا. تو اس کے علاج کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو پھٹکڑی بریاں کا طریقہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں مالی خولیا کے علاج میں. پھٹکڑی بریاں، نسوار، تمباکو، یہ دونوں چیزیں، یا نسوار لینی یا تمباکو لینا، اور دوسری جو ہے وہ پھٹکڑی بریاں لینی. یہ 2 چیزیں ہوں گی. دونوں چیزوں کو آپ نے ہم وزن لینا ہے. ہم وزن لینے کے بعد باریک پیس لیں. رات کو سوتے وقت آنکھوں کے اندر 2 سے 3 سلائیاں ڈال کے سو جایا کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ کی مہربانی سے شفا ہوگی. نائٹ بلائنڈ کا یہ دوسرا نسخہ جو پھٹکڑی کے حوالے سے وہ بھی نوٹ فرما لیں کہ پھٹکڑی بریاں، نوشادر، دونوں چیزوں کا ہم وزن لیں. ہم وزن لینے کے بعد 2 سلائیاں رات کے وقت لگائیں. انشاءاللہ العزیز شب کوری سے، اندراستے سے، نائٹ بلائنڈ سے شفا ہوگی. اب ویڈیو کیونکہ کافی زیادہ لمبی ہو رہی ہے، اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم آخری بیماری جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. باقی انشاءاللہ زندگی نے موقع دیا تو پھر کبھی بیان کریں گے. آخری بیماری جس کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ سال دیکی یعنی کہ کالی کھانسی، ہوپنگ کف. اس بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر نزلہ زکام کے بعد جو ہیں وہ علامات پوری طرح جو ہے وہ واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب مریض سانس لیتا ہے تو اس کے سینے سے آوازیں آتی ہیں، اور عام طور پر جو آواز آتی ہے جب وہ سانس اندر کی طرف کھینچتا ہے تو ہوپ کی آواز آتی ہے. ہوپ، سینے سے آواز آتی ہے. اس لیے شاید اس کو انگریزی میں ہوپنگ کف بھی کہا جاتا ہے. لیکن اس میں مریض کو بعض اوقات جو ہے وہ بار بار کہہ بھی آتی ہے. بعض اوقات ایک بار کہہ ہونے کے بعد دوبارہ کہہ نہیں آتی. بعض اوقات مریض اس میں مرض میں مبتلا رہتا ہے، پھر خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے اور دوبارہ پھر زندگی پر اس کو یہ مرض نہیں ہوتی. اور یہ مرض زیادہ تر عام طور پر بچوں میں ہوتی ہے. بڑے لوگ بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن بہت کم ہوتے ہیں. لیکن اب ہم اس کے علاج کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آیا کہ اس کا علاج کیا ہے. آپ نے
फटकड़ी को जो है वो अजवाइन के पानी में खर्ल करना है पूरा 1 दिन। खर्ल करने के बाद जब वो फटकड़ी जो है वो अजवाइन के पानी के अंदर खुश्क हो जाए, उसके बाद मट्टी के उसको कोज़ा में बंद करके गिल हिकमत करके सिर्फ 3 से रोपलों की आग दें। खुश्क होने पर निकाल के बारीक पीस लें। उसके बाद मरीज़ को जो वो 3 रत्ती खुराक खिलाएं, सिर्फ 1 टाइम। 2 टाइम भी खिला दें तो मसला नहीं है, और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मरीज़ जो है वो ठीक हो जाएगा। और ये जो खुराक आपने मरीज़ को इस्तेमाल करवानी है, इसमें मरीज़ के मिजाज को थोड़ा आपने मद्देनज़र रखना है। ये आप चीनी के साथ भी खिला सकते हैं, मक्खन के साथ भी खिला सकते हैं, और जो चीज़ मरीज़ के मिजाज के मुताबिक बेहतर हो आप उसके साथ भी खिला सकते हैं। लेकिन मक्खन जो इस्तेमाल करें बेहतर है कि वो आप गाय का मक्खन इस्तेमाल करें। दूसरी बात ये कि साल देखी यानी काली खांसी में मरीज़ को जिस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए वो ज़्यादातर तुरश चीज़ें हैं, सर्द चीज़ें हैं और चिकनाहट वाली चीज़ें। इन चीज़ों से मरीज़ को मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए। खाने में वो साबूदाना इस्तेमाल कर सकता है, गंदम की रोटी इस्तेमाल कर सकता है, खुश्क चीनी इस्तेमाल कर सकता है, वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद है। ये शुगर जो आम वाइट शुगर होती है इसी की बात कर रहा हूँ, जिसको पंजाबी में खंड कहते हैं, वो इस्तेमाल करेगा तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ उसकी काली खांसी जो है वो मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। ये एक पार्ट था, अगर ज़िंदगी ने कभी मौका दिया तो इंशाअल्लाह इस पे हम मज़ीद 2-3 वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको फटकड़ी की जो है वो अहमियत और मज़ीद बीमारियों से इलाज के बारे में आगाह किया जाए। आपको किसी भी तरह की कोई मेडिसिन चाहिए हो, कोई नुस्खा चाहिए हो, या कोई भी किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मज़ीद आपसे गुजारिश है कि जिनसी, असाबी, दिमागी और जिस्मानी बीमारियों के इलाज के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि तमाम आने वाली वीडियोज़ आप तक पर वक्त पहुँचती रहें और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें।